برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ جمعۃ الوداع اور احکام عید الفطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کائنات کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ان انبیاء علیہ السلام میں جس کو سرداری اور مقام ملا، جو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مہینوں کو پیدا کیا، تمام مہینوں کا سردار اور رمضان المبارک کو بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دن بنائے، اور تمام دنوں کے اندر جس کو سرداری عطا کی وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اور اللہ نے راتیں بنائیں، تو تمام راتوں میں افضل جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جمعہ والے دن جمعے کی جو فضیلت ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام دنوں میں افضل دن اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کیوں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے موت دی۔ اسی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سور میں پھونکیں گے۔ اسی دن موت کو موت آ جائے گی، یہ دنیا جو ہے یہ فانی اور فنا ہو جائے گی، یہ زندگی کا جو مدار ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ زمین اور آسمان، یہ پہاڑ یہ ختم ہو جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس جمعۃ المبارک میں آپ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر درود پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، آپ تو قبر میں جا کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اس کو کھائے۔ یعنی زمین جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک جو اجسام ہیں اس کو نہیں کھا سکتی ہے، باقی جو بھی ہوں گی جس کو اللہ چاہے اس کا جسم اس کا کفن جو ہے وہ باقی رکھے۔ باقی اکثر یہی ہے کہ ان کی جو جسم ہوں گے وہ زمین کے اندر جا کے مٹی کے ساتھ مٹی میں ہو جائیں گے۔ جمعے کا جو دن ہے یہ تاریخ ساز دن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہر ایک نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی دن عطا کیا ہوا تھا۔ عیسائیوں کو ہفتہ، بنی اسرائیل کو اتوار، اس طریقے پہ مختلف لوگوں کو مختلف دن ملے ہوئے تھے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو دن عطا کیا وہ جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا ہے۔ اور جمعۃ المبارک، جمعہ کا مطلب جمع ہونا۔ کیوں؟ اس دن تمام کے تمام مسلمان ایک جگہ میں اللہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں اور نماز جمعہ کو ادا کرتے ہیں۔
جمعہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ جو دن ہے جمعے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے دیدار کا دن ہے۔ کل قیامت والے دن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اس جگہ کا نام ہے میدان مزید۔ اس جگہ میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اس کا نام ہے میدان مزید۔ فرمایا یہ جمعۃ المبارک بھی، یہ جو جمع ہونے کا دن ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ کیا مطلب؟ جس طریقے پر خطیب آ کر بیان کرتا ہے، لوگ سامنے اس کی جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی بات سنتے ہیں، وہ خطبہ سنتے ہیں، یہ دنیا کا عکس ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا میدان مزید میں جب آئیں گے، وہاں پر آ کر کے جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح کا عرش سجے گا۔ وہاں پر سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں سٹیج بنتا ہے تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، وہ قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو اور قریب ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اور دور ہو کے بیٹھتے ہیں، اور پھر جو پبلک عام لوگ ہوتے ہیں وہ عام جگہوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی حال کل مسلمانوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جب لوگ جمع ہوں گے، جہاں اللہ نے اپنا دیدار کروانا ہے، وہاں سب سے قریب انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام کے جتنا قریب ہوگا، وہ لوگ اتنے ہی زیادہ قریب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے۔ یہ جمعۃ المبارک ایک عام دن نہیں، اس کو عام طریقے پر انسان گزار دے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قیامت کو برپا کرنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی تھی۔ یہ وہ دن ہے جمعۃ المبارک کا، کہ جب اسلام کا پہلا معرکہ حق اور باطل کے درمیان ہوا 17 رمضان المبارک کو، وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ آپ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، آپ کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور بالخصوص جمعۃ المبارک والے دن آپ تو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، یا آپ کا درود اگر آپ کہیں میرے روضے سے دور ہو کر کے کسی اور علاقے سے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے آپ کے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ میرے پاس میرے روضے میں پہنچاتے ہیں۔ میں اس درود کا، سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور واپسی میں اس شخص کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، یہ عام دنوں کی طرح دن نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، جس انسان کے اچھے اعمال ہوں گے، جس انسان کا کردار اچھا ہوگا، وہ جب جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو یہ دنیا کے جو پھل، یہ جو دنیا کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کھانے پینے اڑنے کی دی ہوئی ہوں گی، اللہ جب اس کو جنت میں یہ چیزیں دے گا تو یہ کہے گا یہ تو مجھے دنیا میں بھی ملی تھی، لیکن جب دنیا والی چیزوں کو کھا کے یہ جب وہاں جنت میں جائے گا، جیسے نظر تو ویسے ہی آئیں گی، لیکن جب ان کو کھانا کھائے گا، جب ان چیزوں کی لذت محسوس کرے گا، وہ دنیا والوں سے بہت اعلیٰ قسم کی ہوگی، وہ دنیا کی لذتوں کو بھول جائے گا۔ ہمیشہ کی جو لذت ہے وہ جنت کی لذت ہے۔
دنیا تو فانی چیز ہے، اس میں تو کسی نے باقی رہنا نہیں ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن، آج کا جو جمعہ ہے، اس کی خاص اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ اس کے بعد شاید کوئی خاص قسم کا یہ جمعہ ہے، اور مختلف قسم کی روایات، مختلف قسم کے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے دن جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوئی ہوں، وہ جمعہ کے بعد اس طرح کی نمازیں پڑھ لے، اس کی جتنی بھی قضائے عمری ہوں گی وہ معاف ہو جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، اگر اس طرح نمازیں معاف ہوتی، پھر اللہ کو قرآن کے اندر نماز کا بار بار حکم کا کبھی بھی آرڈر نہیں دیتے۔ اللہ کا نبی یہ نہ فرماتا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہ صرف اور صرف آنکھ کا اور دماغ کا اور جسم کا دھوکہ ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ سال کے بعد آپ ایک ہی دفعہ میں 4 رکعتیں پڑھیں، اس میں فلاں فلاں پڑھ لیں، آپ کی نمازیں معاف ہو گئی۔ آپ نے کسی کا لاکھ روپیہ دینا ہو، آپ اس کو بولے میں آپ کو عید والے دن 10,000 روپیہ دوں گا، باقی اللہ مجھے معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دو، کیا معاف کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں معاف کریں گے۔ دنیا کے اصول ہمارے کچھ، رب کے دین کے لیے ہمارے اصول کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، ایک نماز، فرمایا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا، ایک نماز، ایک۔ اور یہ کہنا کہ ہم نے تو اس طرح کی نمازیں معاف کروا دینی ہے، ہم آخری جمعۃ الوداع والے دن جمعے کے بعد یہ والی نماز پڑھ لیں گے، اللہ ہماری نمازیں معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ اس پہ قادر ہے آسمان سے سونے کی بارش برسا دے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے ایسی کئی عمارتیں راتوں رات کھڑی کر دے۔ جس طرح اللہ نے کن کہا آسمان بلند ہوتے گئے، اللہ نے کن کہا زمینیں بلند ہوتی گئی، بجھتی گئی، پہاڑ بلند ہوتے گئے، لیکن وہ اللہ کا کن ہے۔ دنیا کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، اللہ نے اس کو مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ جوڑا ہوا، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے وہ کبھی بھی ادا نہیں ہوتا۔ بھوک لگی ہوئی ہو، انسان بولے میرے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھائے گا تو وہ بھوک اس کی مٹے گی، وہ بھوک ختم ہوگی۔ اگر سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کھا نہیں رہا، اس کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ اور جمعۃ الوداع، اس کا اسلام کے اندر کیا تصور؟ یہ جمعۃ الوداع کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک بہت اہم دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جمعہ کو وداع کر رہے ہیں، گزشتہ سال ہمارے ساتھ جو لوگ موجود تھے، گزشتہ سال جن کے ساتھ ہماری محفلیں ہوتی تھیں، انہوں نے بھی یہ جمعہ ادا کیا تھا رمضان کا، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے۔ نہ جانے جب آئندہ آنے والا یہ جمعہ سال کے اگلے سال ہو، ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ یہ والی جو برکتیں، یہ والی جو رحمتیں، یہ والے جو جمعہ کی راتیں، یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں، یہ رات کو جو تراویح میں قرآن سنا پڑھا، یہ دن کے اندر جو روزہ رکھا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، یہ ذکر و اذکار جو کیے، یہ ہم سے الوداع ہو رہی ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ یہ ہے جمعۃ الوداع، یہ ہے وہ جمعۃ الوداع کا کنسیپٹ، یہ ہے اس کا مقصد۔ اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مصداق تو نہیں بن رہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ آخری جمعہ بھی جا رہا ہے، اس دن بھی میری بخشش اور مغفرت نہیں ہوئی، یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے۔ یہ ہے جمعۃ الوداع کا موقع، یہ ہے جمعۃ المبارک، یہ ہے جمعہ کا پیغام کہ جمعہ یہ رمضان جا رہا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنی عبادات کی ہیں،
ہم نے اپنے اللہ کی ذات کو کتنا راضی کیا ہے۔ میرے اندر جو برائی تھی، جو بے حیائی تھی، وہ اس رمضان کے مہینے میں اس کے اندر کتنی کمی آئی ہے۔ میں حرام کھانے کا عادی تھا، آیا میں حلال پہ آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں۔ میں کل تک کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، آیا وہ زیادتی سے آج میں رکا ہوں یا نہیں رکا ہوں۔ کل تک میں کسی کا حق مارنے والا تھا، آیا رمضان کے روزے کے اندر مجھے یہ تقویٰ ملا ہے یا نہیں ملا، یہ نصیب مجھے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ جمعۃ الوداع کا پیغام ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جمعہ بھی آ گیا، رمضان بھی آ گیا، عید بھی آ گئی، میری اور آپ کی حالت جس طرح کی تھی اسی طرح کی رہ گئی۔ اس لیے یہ جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، کچھ ایک ہفتہ تقریباً باقی رہ گیا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی راتیں، اور بالخصوص یہ جو آج کی رات گزری ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین کے کثیر تعداد کے اقوال ہیں کہ جس رات تاریخ تاک رات ہو اور رات بھی آگے جمعہ کی آ رہی ہو، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اور یہ سعادت کیا پتہ مل گئی ہو، کیا پتہ اس کا تعین چھپا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو چھپانے کا کہ ہر مسلمان کو چاہیے ان راتوں میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکے، اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ میرے اللہ کی ذات کو یہ آنسو بڑے پسند ہے۔ اور یہ راتیں اللہ نے دی کس لیے؟ یہ اللہ نے یہ برکت والی راتیں، یہ اعتکاف کی عبادت، یہ روزے کی عبادت، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ کس لیے دیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرنے کے لیے اللہ نے یہ دی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے پہ کہ کوئی نہ کوئی انسان آئے، میرے در کے اوپر آئے، میرے سے بخشش اور مغفرت کی طلب کرے، میں اللہ اس کو معاف اور بخشش کروں۔ یہ رمضان کا یہ قاعدہ ہے۔ لیکن ہماری افسوس کہ ہم رمضان بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح ہم باقی 11 مہینے گزار دیتے ہیں۔ نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اور پھر اس رمضان کے مہینے میں ایک اور بہت بڑی عبادت جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہم عام لفظ سنتے ہیں، اور فطر یہ فدیہ ہے۔ کس چیز کا؟ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پہ محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھا۔ فرمایا یہ جو صدقہ فطر دیا جائے گا رمضان کے مہینے میں، جو روزے رکھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کسی کی غیبت کر دی، کسی کا حق مار دیا، یہ صدقہ فطر دے گا۔ یہ اس کے حق میں جو اس سے رمضان میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کے وہ والے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے صدقہ فطر، اور اس کا ادا کرنا جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے وہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ عید کی نماز سے پہلے واجب ہے۔ آپ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر کوئی آدمی غریب ہے، مستحق ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے خاندان میں، میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں کون آدمی مستحق ہے۔ 4 چیزوں کے اندر دینا ہے: گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ جس کی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس طرح کی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اس کے بقدر دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں جو ہونے والی غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف کر دیں۔ اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہیں، پڑوس والوں میں دیکھ لیں، پڑوس والوں میں نہیں، کوئی سمجھ آ رہا ہے فلاں جگہ میں زیادہ مستحق ہے، اس کو عطا کر دیں۔ یہ آپ کا یہ جو صدقہ فطر ہوگا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈبل ثواب عطا کرے۔ ایک یہ صدقہ فطر گناہوں کا جو رمضان میں کفارہ اس کا وہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بھی ہے، جب اس کو دیں گے وہ بھی آپ کی طرح، ہم سب کی طرح عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور سب سے بہتر یہ ہے عید والے دن دینے کے بجائے ابھی دے دیں کہ ان لوگوں نے بھی جا کے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، وہ بھی عید کے لیے اپنے لیے جوتے اور کپڑے خرید لیں، وہ بھی اپنی ضروریات کی زندگی
وہ ساری چیزیں خرید لے۔ یہ صدقہ فطر، اس کا دینا یہ واجب ہے ہر اس آدمی کے لیے جو صاحب زکوٰۃ ہو۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے ہر وہ آدمی جو رکھتا ہو اس کی طاقت، اس کی جیب کے اندر اتنا مال موجود ہو، وہ یہ سمجھتا ہوں میں یہ دے سکتا ہوں، اس کے لیے دینا اس کا لازم ہے۔ اس کے بعد عید کی رات، عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب ہے لوٹ لوٹ کر آنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنی کمائی صحیح طریقے پر، جس نے اپنی محنت اور مشقت کر کے صحیح طریقے پر مزدوری کر لی، اپنی کمائی حاصل کر لی، اس کو کیا اس کی اجرت ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا حق یہ ہے اس کی مزدوری، اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ رمضان کے روزے، اعتکاف، ذکر و اذکار، تلاوت، تراویح اس کو صحیح طریقے پر ادا کر دیا ہے۔ اے فرشتوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ عید کی رات ہمارے ہاں بازاروں میں گھومنے کے لیے نہ جانے کن کن کاموں میں گزر جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رات کی، اتنی بڑی عبادت کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر رمضان کی رات کو، ہر رمضان کی رات کو 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور عید کی رات، عید کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے نکالا ہوتا ہے، اتنے ایک عید کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور عید کی عبادت، عید کی نماز، اس کا فلسفہ ہی بڑا عجیب۔ جب صبح کی نماز پڑھ لی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی سے منع ہے آپ نے اشراق کی نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے، مسجد سے جلدی جلدی جانا ہے، گھر میں جا کے عید کی نماز کی تیاری کر کے مسجد کی طرف آ جانا ہے۔ جو اللہ نے توفیق دی ہوئی اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھی خوشبوئیں استعمال کریں۔ یہ دن عید کا ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ آتے ہوئے تکبیرات پڑھیں اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھیں، راستہ تبدیل کر کے۔ کیوں؟ جب راستے تبدیل کر کے جائیں گے زبان پہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ جس راستے سے جاؤ گے وہ راستہ بھی کل قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اسی طریقے پر یہ کس لیے؟ عید والے دن اشراق کی نماز اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ عید کی نماز کا فلسفہ اتنا پسند کہ عید والے دن جب امام صاحب اپنا خطبہ اردو ختم کریں تو اذان نہیں دینی ہے، اقامت نہیں پڑھنی ہے۔ حالانکہ نماز جمعہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، باقی نمازوں میں ہوتی ہیں۔ ربا یہ کیا وجہ ہے کہ عید والے دن عید کی نماز میں نہ اقامت ہو رہی ہے، نہ تکبیر ہو رہی ہے، نہ اذان ہو رہی ہے؟ یہ کس وجہ سے؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں مجھے بندے کی زبان سے بار بار ہاتھ اوپر کر کے یہ اللہ اکبر کی صدائیں اتنی پیاری ہیں۔ یہ بار بار جو کہتا ہے اللہ میری نمازیں، میرا روزہ، میرا ذکر و اذکار، یہ سب کچھ اللہ آپ کے لیے میں نے کیا ہے، اس لیے میں نے عید کی نماز کے ساتھ یہ اذان بھی نہیں رکھی اور تکبیر بھی نہیں رکھی تاکہ لوگ جلدی آئیں اور نماز پڑھیں اور میں ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دوں۔ میرے محترم دوستو، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں آخر میں۔ بحیثیت انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ گار بھی ہے، غلطیاں ہم سے ہی ہوں گی۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ ہمارے آپس میں نہ جانے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رات ہے، یہ اتنا بڑا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 آدمی ایسے ہیں اس دن ہر آدمی کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کے، ایک شراب پینے والے کی، ایک زنا اور بدکاری کرنے والے کی، اور تیسرا جو آدمی کسی کے بارے میں کینہ اور بغض اور حسد رکھنے والا ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔
اور چوتھا آدمی وہ جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ اگر کسی کے اندر ان برائیوں میں سے کوئی برائی ہو، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، حسد ہے، بغض ہے، اتنے بڑے دن ہیں، اتنی بڑی راتیں ہیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ربا میرا دل تیرے اختیار میں ہے، اللہ میرا دماغ تیرے اختیار میں ہے، اللہ میں تو بے بس ہوں، بے کس ہوں، اللہ میرے دل کے اندر سے یقینا یہ بغض، یہ عداوت، جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو ختم کر دے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، یہ شراب کا عادی ہے، یہ اتنی بڑی راتیں ہیں جس رات اللہ بخشش کا اعلان نہیں کرتے ہیں، آج یہ عہد کر لو، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے عزیزوں کو بتاؤ، کسی سے کچھ بھی ہوا، یہ معافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب چچا جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آگے تھے، فرمایا ان کے بدلے کے اندر میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب نہیں، ایک کے بدلے میں ایک قتل ہو سکتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 نہیں ہو سکتے۔ ہاں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کرو گے تو صبر کا بدلہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، میں نے سب قاتلوں کو معاف کر دیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جا کر اس کے سامنے کہو اتنا برکت والا مہینہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ حقوق اللہ بھی اللہ کے سامنے رکھیں، حقوق العباد کی معافی اس وقت ہوگی جب بندہ خود معاف کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم آپ کو بھی یاد رکھیں گے۔ یہ راتیں گزارنے کی نہیں ہیں، یہ دن گزارنے کے نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں کہ ربا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رمضان کا مہینہ گزر جائے اور میری بخشش اور مغفرت نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو رمضان المبارک کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔